نیپال کی موجودہ بغاوت محض ایک جنزی کا احتجاج یا کرپشن کے خلاف غصہ نہیں ہے، یہ دراصل اس پورے سماجی اور سیاسی ڈھانچے کے خلاف بغاوت ہے جسے صدیوں سے برہمنیت نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ And they want to control us just like a dictator. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ نیپال کی حالیہ بغاوت، آپ اسے بغاوت بھی کہہ سکتے ہیں یا انقلاب، جو بھی ہو، بہرحال آپ نے جو مناسب سمجھا ہے وہی اس کو نام دے دیجئے۔ اس نے صرف خطے میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو فرط حیرت میں ڈال دیا ہے۔ سڑکوں پر لاکھوں نوجوانوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر امڑ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسی حکومت جو بظاہر مضبوط نظر آتی تھی زمین بوس ہو گئی۔ عالمی میڈیا اور خاص طور پر ہمارے ملک کا میڈیا اس تحریک کو محض جن زی کی سوشل میڈیا بینی پر پابندی کے خلاف بغاوت یا پھر کرپشن سے جوڑ رہی ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور گہری ہے۔ نیپال میں پائی جانے والی موجودہ بے چینی اور بغاوت کی اصل جڑیں اس کے سماجی ڈھانچے میں مضمر ہیں، جس پر صدیوں سے پہاڑی برہمنوں کی بالادستی ہے۔ نیپال کا معاشرہ ذات پات کے سخت نظام سے عبارت ہے۔ ہندو برہمنیت نے یہاں بھی وہی تقسیم قائم رکھی ہوئی ہے جو ہمارے ملک ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ برہمن اور چھترے طبقات جو اعلیٰ ذاتیں کہلاتی ہیں، طویل عرصے سے یہاں پر سیاسی، سماجی اور جو اقتصادی طاقت ہے اس پر قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ نیپال کے صدور ہوں، وزرائے اعظم ہوں، فوجی سربراہان اور اعلیٰ عدلیے کے بیشتر جتنے بھی عہدے ہیں، ان سب پر پہاڑی برہمنوں کا جو ہے قبضہ رہا ہے۔ برہمنوں کا یہ غلبہ نہ صرف سیاست میں ہے بلکہ تعلیمی اداروں میں، انتظامیہ میں اور فوج میں بھی نمایاں ہم کو نظر آتا ہے۔ عام نیپالی شہری، خصوصاً دلت، مدیسی اور مسلمان، ہمیشہ دوسرے درجے کے شہری یہاں پر تصور کیے جاتے رہے ہیں۔ یہی وہ پس منظر ہے جس نے موجودہ بغاوت کو جنم دیا۔ نیپال کی سب سے بڑی سماجی اور سیاسی حقیقت مدھیس یا ترائی کا علاقہ جو ہندوستان کی سرحدوں سے متصل ہے، یہاں کی جو کل آبادی ہے، یعنی نیپال کی جو کل آبادی ہے، اس کا تقریباً 50% حصہ انہی پر مشتمل ہے۔ اس علاقے میں رہنے والے دلت، مسلم، بھوجپوری، میتھلی اور دیگر طبقات ہمیشہ سے شہریت، اپنی نمائندگی اور شناخت کے مسائل کا جو ہے شکار رہے ہیں۔ مدیسیوں کو طویل عرصے تک نیپالی شہریت دینے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ سیاست میں ان کی نمائندگی برائے نام ہی رہی، حالانکہ آبادی میں ان کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ سماجی اور معاشی لحاظ سے یہ طبقات پسماندگی اور امتیازی سلوک کا جو ہے شکار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مدیسی عوام نے 1996 میں شروع ہونے والی ماؤسٹ جو بغاوت تھی اس میں بھرپور حصہ لیا۔ ان کا خیال تھا کہ کمیونزم اور سوشلسٹ تحریکیں عدم مساوات یعنی اونچ نیچ اور پھر ذات پات کے غیر منصفانہ جو نظام ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ لیکن جب ماؤسٹ اقتدار میں آئے تو صورتحال کوئی تبدیل نہیں ہوئی، یعنی صورتحال میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی۔ یہاں بھی وہی لوگ جو ہے برسر اقتدار رہے جو بڑی ذات والے یا پھر اعلیٰ ذات والے کہلاتے ہیں۔ برہمن قیادت نے سوشلسٹ نعرے کی آڑ میں اقتدار پر اپنی گرفت کو برقرار رکھا۔ نیپال کی سیاست پر بھارت کے اثرات ہمیشہ سے گہرے رہے ہیں۔ مدیسی عوام کے رشتہ دار اور ثقافتی تعلقات بہار، اتر پردیش سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن بھارتی ریاستی ادارے نیپال میں برہمن اشرافیہ یعنی ایلیٹ کو، برہمن ایلیٹ کے ساتھ جو ہے ہمیشہ قریبی ان لوگوں کے تعلقات، روابط رہے ہیں۔
بھارت نے اکثر اپنی خارجہ پالیسی کے مقاصد کے لیے نیپال کے برہمن حکمرانوں کو سہارا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میدیسیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر بھارتی حکومت کبھی کھل کر آواز نہیں اٹھائی۔ بھارتی میڈیا بھی موجودہ بغاوت کو جنزی کا غصہ یا کرپشن کے خلاف تحریک کہہ کر اصل مسئلے کو نظر انداز کر رہا ہے۔ نیپال کی موجودہ بغاوت یا پھر انقلاب میں نوجوانوں کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے، ان کا نمایاں کردار رہا ہے۔ دنیا اسے جنزی کا احتجاج کہہ رہی ہے، لیکن اس نسل کے غصے کے پیچھے کئی گہرے اسباب بھی پوشیدہ ہیں۔ پہلا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندیاں لگی۔ واقعی اس پر پابندیاں لگائی گئی تھی۔ نیپالی حکومت نے نوجوانوں کے اظہار رائے پر قدغن لگائی۔ ٹک ٹاک اور دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہے اس پر پابندی لگائی گئی، جس سے نوجوان مشتعل ہوئے۔ اور دوسری چیز کرپشن اور نیپو کڈس، حکومت پر اقربا پروری اور کرپشن کے الزامات عام تھے۔ نیپو کڈس کی اصطلاح ان وزرائے اعظم یا وزیروں اور فوجی افسران کے بچوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے جو بغیر کسی محنت کے طاقتور مناصب پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسری چیز یہاں پہ برہمن غلبہ، نوجوان اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ ملک میں ایک ہی طبقہ مسلسل اقتدار پر قابض رہا ہے۔ یہ نوجوان نہ صرف احتجاجی مارچ کرتے ہیں بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے عالمی سطح پر اپنی آواز کو پہنچانے میں بھی کامیاب رہے ہیں۔ نیپال کی موجودہ بغاوت کو اگر بغور دیکھا جائے تو اس میں 3 بڑے گروہ سرگرم ہیں۔ پہلا ہے میدیسی اور پسماندہ طبقات۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی محرومی، اپنی شہریت کے مسائل اور سیاسی نمائندگی کے فقدان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا ہے عام نیپالی نوجوان، یعنی جنہیں جنزی کے لقب سے پکارا جا رہا ہے۔ یہ طبقہ کرپشن، برہمن غلبہ اور آزادی اظہار رائے پر پابندیوں کے خلاف احتجاج کر رہا ہے۔ اور تیسرا ہے راج شاہی کی بحالی کے حامی کچھ لوگ۔ کچھ گروہ اس موقع کا استعمال کرتے ہوئے ہندو راج شاہی اور برہمن چھتری اقتدار کی دوبارہ واپسی چاہتے ہیں۔ یہ تینوں گروہ فی الحال حکومت مخالف موقف پر متحد ہیں، لیکن مستقبل میں ان کے درمیان اختلافات پیدا ہونا بعید نہیں ہے۔ نیپال کے موجودہ حالات دراصل برہمنیت کے اس تضاد کو بے نقاب کر رہا ہے جو برصغیر کے بیشتر حصوں میں سماج کو جکڑے ہوئے ہے۔ ماؤسٹ بغاوت جو ذات پات کو ختم کرنے کے نعرے کے ساتھ شروع ہوئی تھی، برہمن قیادت کے ہاتھوں میں یرغمال ہو گئی۔ سوشلسٹ نظریات کو برہمن اشرافیہ نے محض ایک پردے کے طور پر استعمال کیا تاکہ اقتدار پر اپنی اجارہ داری کو قائم رکھا جا سکے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو میدیسیوں، دلتوں اور مسلمانوں میں شدید غم و غصے کا باعث بنی ہے۔ نیپال کی موجودہ بغاوت محض ایک جنزی کا احتجاج یا کرپشن کے خلاف غصہ نہیں ہے، یہ دراصل اس پورے سماجی اور سیاسی ڈھانچے کے خلاف بغاوت ہے جسے صدیوں سے برہمنیت نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ یہ بغاوت ذات پات کے نظام کے خلاف ہے۔ یہ بغاوت میدیسی عوام کے حق کی نمائندگی کر رہی ہے، ان کی جدوجہد کا یہ مظہر ہے۔ یہ بغاوت کرپشن، اقربا پروری اور نیپو کڈس کی اجارہ داری کے خلاف ہے۔ اگر آج نیپالی نوجوان سڑکوں پر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے لڑنے کو تیار ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ تحریک ایک منصفانہ اور مساوات پر مبنی سماج کو جنم دے سکے گی، یا پھر یہ بھی کسی نئے اشرافیہ طبقے کے ہاتھوں ہائی جیک ہو جائے گی؟ ایسے موقع پر اہل دانش کو بڑی حکمت کے ساتھ نوجوانوں کے اس طوفان کو مثبت رخ دیتے ہوئے لاہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ لاہ عمل کچھ اس طرح ہو سکتا ہے: ذات پات کے خلاف قانون سازی کی جائے، نیپالی سماج کو حقیقی مساوات کے ساتھ برہمن غلبے کو ختم کرنا ہوگا، میدیسی عوام کو شہریت اور نمائندگی دینی ہوگی، ان کی محرومی کا ازالہ کیے بغیر نیپال کا استحکام ممکن نہیں ہے، نوجوانوں کو فیصلہ سازی میں شامل کرنا ہوگا،
جین زی کو محض احتجاج تک محدود کرنے کے بجائے پالیسی سازی میں ان کا کردار بڑھایا جائے، کسی دوسرے ملک کی مداخلت پر قابو پایا جائے، نیپال کو خود مختاری اور عوامی مفاد پر مبنی فیصلے کرنے ہوں گے، نہ کہ کسی دوسرے ملک کے اثرات کے تحت اسے فیصلے کرنے ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا ویوز آن نیوز، اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں۔ مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔